محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم۔ تمامی حضرات کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ ہم قرآن پاک کی پہلی نشست ترجمہ بما مختصر تفسیر اس کے لیے حاضر ہیں۔ جہاں جہاں ممکن ہے اپنے گھروں کے اندر سماعت کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا سننا، ہمارا بیٹھنا، اس کے قرآن کے لیے اپنے ٹائم کو نکالنا، اپنی بارگاہ کے اندر اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ سورہ فاتحہ مکی سورت ہے، 7 اس کے اندر آیتیں ہیں اور 1 اس کے اندر رکوع ہے۔ سورہ فاتحہ کے قرآن مجید کے اندر جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، اس کے بارے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہوا اور اس نے مجھ پر سلام عرض کی اور مجھے 2 نوروں کی بشارت دی جو اس سے پہلے کبھی کسی نبی کو عطا نہ ہوئے۔ اس میں ایک نور سورہ فاتحہ اور دوسرا نور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں۔ اس کے علاوہ فرمایا کہ سورہ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ فرمایا سورہ فاتحہ جو 100 مرتبہ پڑھ کر دعا مانگے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو قبول و منظور فرمائے گا۔ فرمایا کہ تورات، زبور، انجیل میں اس سورت کی مثل کوئی سورت نازل نہیں ہوئی۔ اس سورت کے کئی نام ہیں: ام الکتاب، ام القرآن، سورہ شافیہ، کافیہ، وافیہ، سورہ نور، سورہ حمد، سورہ دعا، سورہ سوال، فاتحۃ القرآن، سورہ صلاۃ۔ کئی ناموں سے اس کو بزرگوں نے منسوب کیا۔ اللہ تبارک و تعالی اس سورت کی ساری برکتیں ہمیں عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان، نہایت رحم فرمانے والا۔ الحمد، تمام تعریفیں، للہ، اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، رب ہے تمام جہانوں کا۔ الرحمن الرحیم، بہت مہربان ہے، الرحیم، رحمت فرمانے والا ہے۔ وہ رب ہے، تمام حمد اسی کے لیے ہیں، تمام خوبیاں بھی اسی کے لیے ہیں، سب کا پالنے والا بھی ہے، رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ اس نے حساب کتاب لینا ہے۔ جب وہ دنیا میں اتنی نعمتیں دے رہا ہے، جب وہ دنیا میں ہمیں پال رہا ہے، رحم فرما رہا ہے، تو ایک دن ایسا بھی آئے گا جس دن وہ ہم سے یہ سوال ضرور کرے گا کہ دنیا میں ہم نے اس کے حکم کے مطابق زندگی گزاری یا نہیں گزاری۔ فرمایا مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب بندہ خود اپنے رب کی بارگاہ میں سر کو جھکاتا ہے اور اقرار کرتا ہے کہ اے ہمارے رب، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں،
وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ عبادت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور مدد بھی کرنے والی ذات حقیقت میں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی مدد کرتا ہے وہ ذریعہ ہوتا ہے، سبب ہوتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا رستہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا رستہ کون سا؟ رستہ ان لوگوں کا انعمت علیہم جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ان کا نہیں جن پر غضب ہوا، ولا الضالین اور نہ ہی بہکے ہوں کا۔ سورہ فاتحہ یہ وہ سورت ہے کہ جو ہر رکعت کے اندر پڑھی جاتی ہے نماز میں۔ کچھ صورتوں میں واجب اور کچھ مقامات پہ وہ سنت کا درجہ رکھتی ہے۔ کسی نماز میں آواز سے پڑھی جاتی ہے، کسی نماز میں خاموشی سے یعنی سر کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کے سوا کوئی نماز نہیں، یعنی جس نماز کے اندر سورہ فاتحہ کو نہ پڑھا جائے وہ نماز قابل قبول نہیں ہوتی، اپنے کامل درجے کو نہیں پہنچتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سورہ فاتحہ کی تمام برکتیں نصیب فرمائے۔ سورہ بقرہ مدنی سورت ہے، دوسرا نمبر ہے اس کا ترتیب کے اعتبار سے، اور 87 نمبر ہے اس کا نزول کے اعتبار سے۔ 286 286 اس کے اندر آیتیں ہیں، 40 اس کے اندر رکوعات ہیں۔ قرآن پاک کے اندر ٹوٹل 114 صورتیں ہیں، اور اس میں سے اس کا نمبر 87 ہے، یعنی نزول کے اعتبار سے، اور ترتیب میں دوسرے نمبر سورہ فاتحہ کے بعد اسی صورت کا نمبر ہے۔ قرآن پاک کی سب سے طویل صورت ہے، اس میں کئی احکامات، کئی واقعات اور کئی چیزیں ہمیں سیکھنے کو ملیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس صورت کی برکتوں سے بھی مالا مال فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا۔ الف لام میم، حروف مقطعات۔ جب قرآن پاک نازل ہو رہا تھا تو اس وقت عربی عروج پر تھی، لوگ لینگویج کے اندر، عربی لینگویج کے اندر مہارت اور کمال رکھا کرتے تھے۔ قرآن پاک جب نازل ہوا تو قرآن پاک وہ فصیح اور وہ بلیغ عربی کے اندر نازل ہوا کہ جس کا کوئی انسان مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس زمانے میں لوگوں کے درمیان کوڈ ورڈز استعمال ہوتے تھے، یعنی اشارتاً بات ہوتی تھی کہ صرف لکھنے والا یا بولنے والا سمجھتا تھا اور پڑھنے والا یا سننے والا سمجھتا تھا، کوئی تیسرا شخص اس کو سمجھ نہیں پاتا کہ یہ ان دو لوگوں کے درمیان کیا بات ہوئی۔ کوڈ ورڈز استعمال ہوتے تھے۔ الف لام میم حروف مقطعات بھی اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر نازل فرمائے کہ جس کا معنی حقیقت میں اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کی عطا سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا، حقیقت میں نہیں جانتا۔ ہاں، اگر بزرگوں نے اپنے طور پر اس کے کوئی معنی لکھے تو وہ ظنی ہیں، وہ ان کے اپنے علم کی بنیاد پر ہے، حتمی معنی نہیں ہے۔ اس کے حتمی معنی اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی جانتے ہیں۔
ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں، کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں، ہدن للمتقین، ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں، کوئی گنجائش نہیں، کوئی انسان اگر کسی نقطے کو نہیں سمجھ پا رہا تو وہ اس کی اپنے عقل کا قصور ہو سکتا ہے۔ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالی نے شک سے پاک نازل فرمایا۔ ہدن للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت بھی ہے، جو ڈرتے ہیں ان کے لیے یہ ہدایت ہے، جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں ان کے لیے ہدایت ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، متقی کون؟ وہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ مؤمن کی 3 نشانیاں بیان کی گئیں اس آیت کے اندر، جس میں سب سے پہلی نشانی غیب پر ایمان لانا، دوسری نشانی نماز کو قائم کرنا، اور تیسری نشانی اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرنا۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس کی طرف اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو آپ کی طرف نازل ہوا، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا، آپ سے پہلے انبیاء پر جو بھی کتاب یا صحیفے نازل ہوئے اس پر یہ لوگ ایمان لاتے ہیں۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ اس آیت کے اندر 2 نشانیاں بیان ہوئی، ایک قرآن پر اور پچھلی کتابوں پر ایمان لانا، اور آخرت پر یقین رکھنا۔ تو پچھلی آیت میں 3 نشانیاں، اس آیت کے اندر 2 نشانیاں بیان ہوئی۔ یہ 5 نشانیاں بیان فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ مراد کو، کامیابی کو پہنچے۔ کامیابی کی نشانی بیان کی گئی کہ جو غیب پر ایمان لائے، نماز قائم رکھے، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرے، قرآن پاک پر، پچھلی کتابوں پر ایمان لائے، اور آخرت پر یقین کر رکھے، تو وہ کامیاب لوگ ہیں۔ قرآن پاک انہیں کامیاب کہہ رہا ہے۔ ان الذین کفروا، اب کافروں کی نشانیاں بیان ہوئی، کافروں کی صفات بیان ہوئی کہ ان الذین کفروا، کہ بے شک جنہوں نے انکار کیا، کفر کیا، سواء علیہم، برابر ہے ان پر، اانذرتہم، آپ چاہے انہیں ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا چاہے آپ نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، وعلی سمعہم، اور ان کی سماعتوں پر بھی مہر لگا دی ہے، وعلی ابصارہم غشاوۃ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کافروں کے لیے فرما دیا کہ اے محبوب آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل سخت کر دیے ہیں، ان کے دل ہدایت کو قبول کرنے سے قاصر ہیں، ان کی سماعتیں بھی قاصر ہیں، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دل کی سختی سے محفوظ فرمائے، دل کے بدل جانے سے محفوظ فرمائے۔ ہمیں وقتاً فوقتاً یہ دعا کرنی چاہیے، اللہم ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ
تو میرے دل کو تیرے دین پر قائم و دائم فرما۔ رکوع کا اختتام ہوا، دوسرے رکوع کا آغاز ہے۔ اب یہاں سے منافقین کی نشانیاں شروع۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، مَن یقول، کچھ تو یہ کہتے ہیں کہ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، وما ہم بمؤمنین، اور وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یعنی وہ اقرار کر بھی رہے ہیں کہ ہم اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، لیکن وہ ایمان والے ہی نہیں ہیں، قرآن ان کا انکار کر رہا ہے۔ آگے نشانیاں بیان ہو رہی ہیں۔ فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو فریب دینا چاہتے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسہم، وہ حقیقت میں صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما یشعرون، اور انہیں شعور نہیں ہے۔ یہ جو منافقین تھے، یہ مؤمنوں کے سامنے بہت زیادہ پارسا پرہیزگار بن جاتے، حضور کی بارگاہ میں آتے تو ایسے ہو جاتے کہ جیسے بہت پکے سچے مسلمان ہوں، لیکن جب دور ہٹتے ان سے، اپنے لوگوں کے پاس جاتے، اپنے ساتھیوں کے پاس جاتے، تو ایک دوسرے کے ساتھ ہنستے کہ دیکھو ہم تو معاذ اللہ مسلمانوں کو کیسا بیوقوف بنا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وما یخدعون الا انفسہم، وہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما یشعرون، انہیں شعور تک نہیں ہے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں کے اندر بیماری ہے، مرض ہے۔ یہ مرض ایمان سے دوری کا مرض ہے، نور سے دوری کا مرض ہے۔ بزرگوں نے فرمایا کہ یہ منافقین جب صحابہ کو حضور پر مرتے دیکھتے تھے، حضور کی تعظیم کرتا دیکھتے تھے، تو ان کے دلوں کے اندر ایک جلن سی پیدا ہو جاتی تھی۔ یہ بڑے پریشان ہو جاتے تھے کہ یہ لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اتنی جان کیوں چھڑکتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی اس قدر تعظیم کرتے ہیں کہ ان کے سامنے آنکھ تک نہیں اٹھاتے، سروں کو جھکا کر رکھتے ہیں، اتنی تعظیم کرتے ہیں۔ تو یہ حضور سے محبت کرتا انہیں دیکھ کر، صحابہ کو دیکھ کر یہ منافقین جلتے تھے، اور اسی جلن کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں کے اندر مرض ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مرض کو مزید بڑھا دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بما کانوا یکذبون، ان کے جھوٹ کا بدلہ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، لا تفسدوا فی الارض، جب ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ کرو، قالوا، تو کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ارے بھائی ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم تو سب کی بھلائی چاہتے ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الا، سن لو، انہم هم المفسدون، وہی لوگ فسادی ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن انہیں شعور تک نہیں ہے، حقیقت میں فساد تو وہی کر رہے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسا کہ لوگ ایمان لائے، قالوا، تو یہ کہتے، انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایمان لائے اس طرح جس طرح یہ معاذ اللہ بے وقوف ایمان لائے۔ قرآن مجید میں فرمایا کہ ان سے جب یہ کہا جاتا کہ لوگوں کی طرح ایمان لاؤ، ان لوگوں سے صحابہ مراد، ان لوگوں سے مؤمنین مراد، کہ ان لوگوں کی طرح ایمان لاؤ، صحابہ کی طرح پختہ ایمان لاؤ، وہ ایمان لاؤ کہ جو ایمان انہیں کسی بھی صورت اللہ تبارک و تعالی اور رسول سے دور نہ کر سکا۔ ان پر ظلم و ستم کیے گئے، ان کو سختیاں دی گئیں، لیکن یہ احد احد کہتے رہے، یہ اسلام سے، دین سے، حضور کی محبت سے دور نہیں ہوئے، اس طرح کا ایمان لاؤ۔ تو معاذ اللہ یہ صحابہ کو کیا کہنے لگے کہ ہم ان احمقوں کی طرح ایمان لائیں، معاذ اللہ ان بیوقوفوں کی طرح۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
میرے پیارے صحابہ کو، میرے مؤمنین کو تم بیوقوف کہتے ہو؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ الا انہم ہم السفہاء، ارے یہی لوگ حقیقت میں احمق ہیں، ولکن لا یعلمون، مگر وہ جانتے نہیں ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب یہ لوگ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس الگ ہوتے، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، تو ان سے کہتے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ عبداللہ بن ابی منافق، ایک مرتبہ اس نے کیا کیا کہ اس نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھ دوسرے اصحاب بھی تھے، وہ آ رہے ہیں۔ اس نے کیا کیا کہ یہ ان کے پاس گیا، پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑا اور ان کی تعریفیں کی، حضرت عمر فاروق کا ہاتھ پکڑا، ان کی تعریفیں پہ تعریفیں، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑا اور پھر تعریفیں کرنے لگا۔ حضرت علی نے فرمایا اے عبداللہ بن ابی، اللہ سے ڈر، نفاق سے باز آ۔ تو کہتا ارے ہم تو آپ کی طرح مؤمن صادق ہیں، ہم تو ایمان لانے والے ہیں۔ اور جب یہ صحابہ وہاں سے تشریف لے گئے تو پھر اپنے پاس ساتھیوں کے پاس واپس آیا اور ہنسنے لگا کہ دیکھا کیسا میں نے ان کو بیوقوف بنایا، معاذ اللہ، کیسا ان کی ہنسی اڑائی میں نے، کیسا ان کے ساتھ مذاق کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قالوا انا معکم، تو جب یہ اپنے ساتھیوں کے پاس جاتے تو کہتے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو یہ حرکتیں صرف ہنسی کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے۔ استہزاء کا معنی ہے ہنسی کرنا، مذاق اڑانا۔ اب چونکہ یہ ایک معیوب بات ہے، ہنسی کرنا، مذاق اڑانا، یہ کوئی اچھی بات نہیں، یہ ایک بری صفت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی تمام عیوب سے، تمام بری صفات سے پاک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ جملہ کہنا کہ اللہ یستہزئ، کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ ہنسی اڑاتا ہے ان کی یا ان کا مذاق کرتا ہے، تو یہ ایک بے ادبی والا جملہ ہوگا۔ اس لیے صحیح ترجمہ یہی ہوتا ہے کہ اللہ یستہزئ، اللہ تبارک و تعالی ان سے استہزاء فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور انہیں ڈھیل دیتا ہے، اپنی سرکشی میں وہ بھٹکتے رہتے ہیں۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا۔ فما ربحت تجارتهم، تو ان کی تجارت نے انہیں کوئی نفع نہ دیا۔ وما كانوا مہتدین، اور نہ ہی وہ جانتے تھے۔ وما كانوا مہتدین، اور اس فائدے کی انہیں کوئی حقیقت سمجھ ہی نہیں تھی۔ اگر وہ سمجھتے کہ اس میں کتنا فائدہ ہے تو ضرور وہ ہدایت کی طرف آتے۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، ان کی مثال اس طرح ہے کہ جیسے کسی نے آگ کو روشن کیا۔ فلما اضاءت ما حوله، تو جب اس آگ سے اس کا ارد گرد روشن ہو گیا، ذهب اللہ بنورہم، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی نور کو ختم کر دیا۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا۔ لا يبصرون، انہیں کچھ دکھتا نہیں ہے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ لوگ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اور رجوع کرنے والے نہیں ہیں، لوٹ کر آنے والے نہیں ہیں۔ او کصیب من السماء، یا جیسے آسمان سے اترتا ہوا پانی، بارش، فیہ ظلمات، کہ اس میں اندھیرے بھی ہوتے ہیں، جب گھٹائیں چھاتی ہیں اندھیرا ہو جاتا ہے۔ ورعد، اس میں گرج بھی ہے۔ وبرق، اور اس میں چمک بھی ہے، تھنڈر بھی ہے، لائٹننگ بھی ہے۔
جب کبھی یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، جب کبھی بجلی چمکتی ہے، کڑک کی آواز آتی ہے، قرآن کہتا ہے کہ یجعلون اصابعهم فی آذانہم، اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں، من الصواعق، کڑک کی وجہ سے، حذر الموت، موت کے ڈر کی وجہ سے، واللہ محیط بالکافرین، اللہ تبارک و تعالی کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہوں کو اچک لے گی، ان کو اندھا کر دے گی۔ کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب کبھی کوئی چمک ہوتی ہے تو اس میں چلنے لگتے ہیں، یعنی چمک ہوتی ہے، تھوڑا سا رستہ نظر آتا ہے تو اس میں چلنے لگتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا ہوتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتا تو ان کی سماعتیں بھی لے جاتا، ان کی بصارتیں بھی لے جاتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالی سب کچھ کر سکتا ہے۔ دو رکوع الحمدللہ مکمل ہوئے، تیسرے رکوع کا آغاز ہے۔ فرمایا کہ یا ایہا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، الذی، وہ رب، خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان کو بھی جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، اس امید پر کہ تمہیں پرہیزگاری ملے، الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ رب جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، اسٹریٹ زمین بنائی، ہموار، تاکہ تم اس میں چل سکو، والسماء بناء، اور آسمان کو عمارت کی طرح بنایا، چھت کی طرح بنایا تمہارے لیے، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے تمہارے لیے بارش کو، پانی کو بھی نازل فرمایا، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، تو اس سے تمہارے لیے کچھ پھل نکالے، بارش جب ہوتی ہے زمین میں سبزہ اگتا ہے، پھل، سبزیاں، فرمایا فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، تو اس پانی سے تمہارے لیے ثمرات، پھل نکالے، رزقاً لکم، جو تمہارے لیے رزق ہیں، فلا تجعلوا للہ اندادا، تو اللہ کے ساتھ کسی کو برابر نہ ٹھہراؤ، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو، وان کنتم فی ریب، اور اگر تم شک میں ہو، مما، اس میں جو نزلنا، ہم نے نازل کیا، علی عبدنا، اپنے بندہ خاص پر، یعنی اگر تم نازل کردہ قرآن پر جو کہ ہم نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا، اس میں شک میں ہو، تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس کی مثل ایک سورت ہی لے کر آ جاؤ۔ اگر تمہیں قرآن میں شک ہے، تمہیں ایسا گمان ہو رہا ہے کہ یہ قرآن انہوں نے خود بنا لیا ہے، تو اس قرآن جیسا تم بھی کوئی قرآن بنا کر لے آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے سوا اپنے سارے حمایتیوں کو، سپورٹرز کو بھی بلا لو، جو تمہاری سپورٹ کریں، تمہارا ساتھ دیں، تمہارے ساتھ مل کر بنانے کی کوشش کریں، سب کو بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، ایسا کرنے والے ہو تو ذرا کر کے دیکھو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر ایسا نہ کر سکو گے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ، تو ڈرو آگ سے، الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ، کہ جس آگ کا ایندھن، فیول، انسان ہیں، وَالْحِجَارَةُ، اور پتھر ہیں۔ اس آگ کے اندر جتنے زیادہ انسان، جتنے زیادہ پتھر ڈالیں گے، وہ آگ اور زیادہ بھڑکتی جائے گی، یہ جہنم کی آگ ہوگی۔ اور کس کے لیے ہوگی؟ فرمایا اعدت للکافرین، کافروں کے لیے یہ آگ تیار کی گئی ہے۔
وبشر، اور اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ خوشخبری دے دیجئے، الذین ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور جنہوں نے نیک عمل کیے۔ کیا خوشخبری دے دیجئے کہ ان لہم جنات، کہ بے شک ان کے لیے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں، کلما رزقوا منہا ثمرۃ، جب کبھی انہیں کوئی پھل دیا جائے گا، رزقاً کھانے کے لیے، قالو تو وہ اس کی ظاہری صورت دے کر کیا کہیں گے، ھذا الذی رزقنا من قبل، کہ ایسا رزق تو ہمیں پہلے بھی دیا گیا۔ یعنی بزرگوں نے فرمایا کہ جو جنت کا پھل ہوگا اور جو دنیا کا پھل ہے، صرف صورت کے اندر دیکھنے میں وہ اس سے ملتا جلتا ہوگا، کچھ صفات میں ملتا جلتا ہوگا، جیسے کلر ہے، شاید سائز میں بھی ملتا جلتا ہو۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، قرآن پاک فرماتا ہے کہ یہ ملتا جلتا انہیں دیا گیا ہے، لیکن حقیقت میں جو جنتی پھل ہوگا وہ دنیا کے پھل سے بہت زیادہ اعلیٰ اور عرفہ ہوگا۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے ان باغات کے اندر پاک بیویاں ہیں، ستھری بیویاں ہیں۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یستحیی، حیا نہیں فرماتا، ان یضرب، کہ وہ بیان فرمائے، مثلا مثال، ما بعودتن، مچھر کی ہو، فما فوقہا، یا اس سے بڑھ کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات سے حیا نہیں فرماتا کہ وہ مچھر کی مثال کو قرآن میں بیان فرمائے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تمام کائنات اسی کی مخلوق ہے، چاہے بلند و بالا پہاڑ ہو، درخت ہو، پھیلا ہوا سمندر ہو، زمین ہو، چاہے ایک چھوٹا سا کیڑا ہو، مچھر ہو، چیونٹی ہو، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ، وہ لوگ جانتے ہیں کہ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حق ہے، چاہے کوئی بھی مثال بیان کی جائے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، ہاں جنہوں نے انکار کیا، جو کافر ہوئے، فَيَقُولُونَ، تو وہ کہتے ہیں کہ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، کہ ان مثالوں سے اللہ تعالیٰ کا کیا ارادہ ہے، کیا مقصد ہے۔ یعنی جن کے دل میں کفر ہے، نفاق ہے، جن کے دل میں چور ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ بھائی اس مچھر کی مثال بیان کرنے کا مقصد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یضل بہ کثیرا، ان مثالوں کو بیان فرما کر اللہ تعالیٰ بہت سو کو گمراہ فرما دیتا ہے۔ اب دیکھیے نا، جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا تعالیٰ کا کیا مقصد ہے، معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ پر اعتراض کر رہے ہیں، تو یضل بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ ان مثالوں کے ذریعے بہت سو کو گمراہ فرما دیتا ہے، وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور بہت سو کو ہدایت بھی عطا فرما دیتا ہے۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور نہیں گمراہ فرماتا اس سے مگر بے حکموں کو، فاسق لوگوں کو ہی محروم فرماتا ہے، فاسق لوگوں کو ہی گمراہ فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورتی سے وضاحت فرمائی، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ اللہ تعالیٰ ان سے گمراہ بھی کرتا ہے ان مثالوں سے، اور ہدایت بھی عطا فرماتا ہے۔ تو یہ ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ بھائی اب انسان کیا کرے، ہدایت دے گا تو بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی، گمراہ کر دے گا تو بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی۔ لیکن اس کا بڑی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے اگلے جملے کے اندر جواب ارشاد فرما دیا، وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، وہ نہیں گمراہ کرتا مگر فاسقوں کو، بے حکموں کو ہی گمراہ کرتا ہے۔ ایک انسان اگر ہدایت پر آنے کی خواہش رکھتا ہو، ایک انسان اگر چاہتا ہو کہ وہ ہدایت پر آئے، وہ صحیح راہ کی طرف آ جائے، وہ جھک جائے، وہ صحیح ہو جائے، اس کی اصلاح ہو جائے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور ہدایت عطا فرماتا ہے۔ جو چاہتا ہی نہیں، وہ چاہتا ہے بس میں اپنی زندگی کے اندر مگن رہوں، جو چل رہا ہے ٹھیک چل رہا ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ایسا کو ہدایت عطا نہیں فرماتا۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں اس کے پختہ ہونے کے بعد۔ عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت سے یہ عہد لیا کہ تمہارا رب کون ہے؟ سب نے یہی اقرار کیا، اے ہمارے رب تو ہی ہمارا مولا ہے، تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا پالنے والا ہے۔ اب جب دنیا کے اندر یہ لوگ آئے تو انہوں نے اس حکم کو توڑ دیا، اسی لیے فرمایا کہ الذین ینقضون عہد اللہ، دنیا میں آ کر انہوں نے اس عہد کو توڑ دیا۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور وہ اس چیز کو کاٹتے ہیں جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا، یعنی یہ دوستیوں کو کاٹتے ہیں، رشتہ داریوں کو کاٹتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ یہ دو لوگوں کے اندر آپس میں لڑائی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ نقصان والے لوگ ہیں۔ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ، تم کیوں کر اللہ تبارک و تعالی کا انکار کرتے ہو؟ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، حالانکہ تم مردہ تھے، فَأَحْيَاكُمْ، اس نے تمہیں زندگی عطا کی، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر وہی تمہیں موت عطا بھی کرے گا، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر تمہیں دوبارہ بھی زندہ کرے گا، ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پھر اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ، وہی رب ہے جس نے تمہارے لیے بنایا، ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب، ثم استوى الی السماء، پھر آسمان کی طرف اس نے قصد فرمایا، فسواہن سبع سماوات، پھر اس نے 7 آسمانوں کو ٹھیک ٹھیک بنا دیا، وہو بکل شیء علیم، اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں سب کچھ ہے، زمین بھی اس نے بنائی، آسمان بھی اس نے بنائے، اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ رکوع کا اختتام ہوا، 3 رکوع الحمدللہ مکمل ہوئے۔ اب چوتھے رکوع کا ہم آغاز کریں گے۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ یاد کیجئے کہ جب فرمایا آپ کے رب نے للملائکتی، فرشتوں سے، کیا فرمایا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ مقرر فرمانے والا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، نوع انسانیت کی تخلیق کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ مقرر کروں گا، نائب بناؤں گا۔ قالو، تو فرشتے عرض کرنے لگے، اتجعل فیہا، کہ کیا تو اس زمین میں بنائے گا، من یفسد فیہا، کہ جو اس زمین میں فساد بھی کرے گا، ویسفک الدماء، اور زمین میں خون بھی بہائے گا۔ وہ انسان اے رب تو پیدا کرے گا کہ جو فساد بھی کرے گا اور خون بھی بہائے گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اور ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تیری پاکی بھی بیان کرتے ہیں۔ اے ہمارے رب، اگر تو نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کرنا ہے، یعنی تو صرف یہ چاہتا ہے کہ تیری بندگی ہو، تیری عبادت ہو، تو بے شک تو رب ہے، ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری پاکی بھی بیان کرتے ہیں۔ قالا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ وعلم آدم الاسماء کلہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھا دیے، تمام نام۔ ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر ان سب اشیاء کو، سب چیزوں کو ملائکہ پر حاضر کیا۔ فقالا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انبئونی باسماء ہؤلاء، ایسا کرو فرشتو، ان چیزوں کے ذرا نام بتاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تم کہتے ہو نا کہ اے رب تو زمین میں انسان کو کیوں بنا رہا ہے،
تو ذرا مجھے ان چیزوں کے نام تو بتاؤ کہ ان چیزوں کے کیا کیا نام ہیں۔ قالو، عرض کرنے لگے سبحانک، اے ہمارے رب پاکی ہے تجھے، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارے لیے کوئی علم نہیں، کچھ علم نہیں مگر اتنا ہی جتنا تو نے ہمیں سکھایا۔ ہمارے پاس تو جو علم ہے وہ تیرا ہی دیا ہوا ہے مالک، اگر ہمیں ان چیزوں کے نام معلوم ہوئے تو وہ بھی تیری عطا سے ہیں، نہیں معلوم تو وہ بھی تیرے چاہنے سے ہیں۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی علم والا، حکمت والا ہے۔ اب جب فرشتوں کے سامنے یہ چیزیں پیش کی اللہ تعالیٰ نے تو یہ لوگ نام نہ بتا سکے۔ قالا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یا آدم، اے آدم، انبئہم باسمائہم، اے آدم اب آپ ان تمام چیزوں کے ناموں کو بتائیے۔ فلما انبأہم باسمائہم، تو جب حضرت آدم علیہ السلام نے ان سب چیزوں کے نام بتا دیے، ایک ایک کے نام حضرت آدم علیہ السلام نے بتا دیے، قالا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الم اقل لکم، کیا میں تم سے نہیں کہتا تھا کہ انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ میں زمین و آسمان کی چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہوں، وَأَعْلَمُ، اور میں جانتا ہوں ما تبدون وما کنتم تکتمون، جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ دیکھو اس آدم نے تمام چیزوں کے نام بتا دیے، اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا۔ بزرگوں نے یہاں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، بلکہ تمام علوم بھی سکھا دیے۔ مثال کے طور پر ایک چیز ہے جسے ہم کہتے ہیں کتاب، بک، انگلش میں اسے بک کہتے ہیں، اردو میں اسے کتاب کہتے ہیں، عربی میں کتابن کہتے ہیں، اسے فرینچ کے اندر لیور کہتے ہیں، چائنیز کے اندر شو کہتے ہیں، اسپینش کے اندر لبرو کہتے ہیں، اور مختلف دنیا کی زبانیں ہیں اس میں بک کو نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں، ہمیں علم نہیں ہے۔ تو ایک تو حضرت آدم علیہ السلام کو اگر ساری چیزوں کے نام بھی سکھائے گئے، اور ایک چیز کے دنیا کی مختلف زبانوں میں کتنے نام ہیں وہ بھی حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے گئے، لنگوسٹک، لینگویج کا علم تو دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ بزرگوں نے فرمایا کہ جتنے بھی ٹیکنیکل نیمز ہیں، یعنی جو ٹیکنیکل علوم ہیں، جتنے بھی علوم دنیا کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت تک آئیں گے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ جیسے مثال کے طور پر یہ کتاب ہے، بک ہے، اس کو سائنس کے اندر میٹر بھی کہا جاتا ہے، اور میٹر کی جو 3 فارمز ہیں ان فارم میں سے یہ سالڈ فارم کے اندر فال ہوتی ہے۔ تو یہ ٹیکنیکل نیمز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمائے، کیونکہ قرآن کہتا ہے اسماء کلھا، تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، یعنی تمام علوم حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی و مشیت ہے، مصلحت ہے کہ جس علم نے، جس زبان نے جس وقت نمودار ہونا ہوتا ہے وہ اسی وقت دنیا کے اندر نمودار ہوتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے وہ انسانوں کے اندر علوم منتقل ہو رہے ہیں۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے کس وقت کون سا علم دنیا کے اندر آتا ہے۔ آج تک کتنی زبانیں دنیا کے اندر آئی ہوں گی اور آ کر ختم ہو گئی ہوں گی، ہمیں نہیں معلوم۔ آج کتنی زبانیں بولی جا رہی ہیں یہ تو تحقیق سے ثابت ہوگا، یہ انٹرنیٹ پہ آپ دیکھیں گے آپ کو مل بھی جائے گا، لیکن آج کے بعد کتنی زبانیں پیدا ہوں گی اور آج جو زبانیں بولی جا رہی ہیں وہ کب جا کر ختم ہوں گی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی و مشیت ہے۔ اس کے علاوہ آپ مختلف ممالک کے اندر چلے جائیں، مختلف ممالک کے اندر مختلف یونیورسٹیاں ہیں، اور ہر یونیورسٹی کے اندر علم کے کئی ڈپارٹمنٹ ہیں، کئی ڈپارٹمنٹ، ہر سائنس کے کتنے شعبے ہیں اور فائنانس کے کتنے شعبے ہیں، اور ہر قسم کا الگ ایک شعبہ ہے۔ تو یہ سب علوم بھی جو ہیں یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ اب اس کی مرضی و مشیت ہے، وہ جب چاہے جس علم کو پیدا فرماتا ہے۔ کتنے علوم ایسے بھی ہوں گے جو آج تک ہو کر ختم بھی ہو گئے ہوں گے، ہم انہیں جانتے تک نہیں ہوں گے۔ تو فرمایا کہ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔
وَإِذْ اور اے محبوب یاد کیجئے قلنا جب ہم نے ارشاد فرمایا للملائکتی فرشتوں سے اسجدوا لآدم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو فسجدوا تو تمام فرشتے سجدے کے اندر چلے گئے الا ابلیس سوائے ابلیس کے ابلیس نے انکار کر دیا ابلیس جن مخلوق ہے اس کی عبادتیں اتنی زیادہ تھیں کہ اسے استاد الملائکہ کہا جاتا تھا یہاں تک کہ بزرگوں نے فرمایا کہ عرش پر کوئی ایسی جگہ نہیں تھی کہ جہاں پر اس نے سجدہ نہ کیا ہو اتنا عبادت گزار تھا یہ لیکن جب اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو اس نے سجدہ نہیں کیا انکار کر دیا اور جب اس نے انکار کیا فرمایا ابا واستکبر انکار کیا تکبر کیا وکان من الکافرین تو کافروں میں سے ہو گیا عبادتیں تھیں ساری ختم ہو گئیں اکارت ہو گئیں اللہ کے حکم کی نافرمانی کی وقلنا ہم نے فرمایا یا آدم اے آدم اسکن انت وزوجک آپ اور آپ کی زوجہ رہیے الجنت جنت میں وکلا منہا رغدا حیث شئتما اور بلا روک ٹوک جہاں سے دل چاہے آپ لوگ کا کھائیے جو کھانا پینا ہے کھائیے ولا تقربا هذه الشجرہ ہاں اس درخت کے قریب مت جائیے گا ایک خاص درخت تھا یہ کون سا درخت تھا اس کے بارے میں علماء نے مختلف گفتگو فرمائی بہرحال جو بھی تھا وہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں فرمایا ولا تقربا هذه الشجرہ تھا کہ اس درخت کے قریب مت جائیے گا فتکونا من الظالمین اگر آپ ایسا کریں گے تو دونوں حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جائیں گے فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ تو شیطان نے انہیں لغزش دی انہیں پھسلایا فَأَزَلَّ کہتے ہیں پھسلانا لیکن جب انبیاء سے اس جملے کو منسوب کریں گے تو ترجمہ ہوگا لغزش دی ہوا کچھ یوں کہ شیطان ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ کیا میں تمہیں ایسے درخت کے پاس نہ لے جاؤں کہ اگر تم اس سے کھاؤ گے تو تمہیں خلد ہمیشہ والی زندگی مل جائے گی تم امورٹل ہو جاؤ گے ہم انسان مورٹلز ہیں ہمیں فنا ہے ہمیں مرنا ہے شیطان کہنے لگا وہ درخت ایسا ہے کہ اس میں سے جو بھی کھائے گا وہ مورٹل ہو جائے گا امورٹل ہو جائے گا خلد کی لائف اسے مل جائے گی ہمیشہ ہمیشہ وہ زندہ رہے گا اور اس کو سلطنت بھی مل جائے گی آپ قرآن پاک میں ذکر سنیں گے شیطان کہتا ہے کہ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى ہمیشگی کا درخت ہے اور ایسی سلطنت تمہیں ملے گی اسے کھا کر کہ جو کبھی ختم نہیں ہوگی اس نے اللہ کی قسمیں کھانا شروع کر دیں تو جب ایسا ہوا تو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے اس درخت میں سے کچھ کھا لیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت تھی کیونکہ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو دنیا کے اندر نہ آتے اور جب دنیا کے اندر نہ آتے تو پھر انسانیت کا سلسلہ کیسے شروع ہوتا تو یہ ایک ترتیب تھی انسانوں کی لرننگ کے لیے سکھانے کے لیے ایک سلسلہ تھا ہرگز کوئی اس سے یہ معنی نہ سمجھے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے معاذ اللہ غلطی کی آج کل لوگ عام طور پر یہ کہہ دیتے ہیں کہ غلطی تو حضرت آدم سے بھی ہوئی تو ہم کیا چیز ہیں معاذ اللہ یہ بعض صورتوں کے اندر انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے یہ جملہ کیونکہ یہ ایک نبی کی گستاخی ہے حضرت آدم علیہ السلام سے کوئی غلطی کوئی خطا نہیں ہوئی انبیاء تو معصوم عن الخطا ہوتے ہیں یہ تو ایک سلسلہ تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین میں ہی خلیفہ بنانا تھا اگر جنت میں رکھنا ہوتا تو قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ تو نہ فرماتا فرشتوں سے کہ میں زمین میں جاعل فی الارض خلیفہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں تو زمین میں اتارنا تو تھا اور اس کا ایک طریقہ کار تھا یہ سکھانے کے لیے لوگوں کو کہ دیکھو کہ انسان کے پاس شیطان آئے گا اور اسے بہکانے کی کوشش کرے گا اے لوگو تم اس شیطان سے بچتے رہنا یہ تمہیں کسی بھی صورت اللہ سے دین سے ایمان سے قریب ہونے نہیں دے گا اور تمہیں اس شیطان کے وار سے بچتے رہنا ہے تو فرمایا فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا شیطان نے انہیں لغزش دی فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ تو جس جگہ پر وہ تھے اس جگہ سے ان دونوں کو ہٹا دیا وَقُلْنَا ہم نے ارشاد فرمایا اِهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ نیچے اتر جاؤ
تم میں سے بعض کے لیے دشمن ہیں، ایک دوسرے کے تم دشمن ہو۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہیں ایک وقت تک زمین میں ٹھہرنا ہے، یعنی زمین میں تم ایک وقت تک رکو گے۔ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک وقت تک تم چیزوں کو استعمال کرو گے، جب تمہارا وقت ختم ہو جائے گا اپنے رب کے پاس چلے جاؤ گے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، تو حضرت آدم علیہ السلام نے سیکھ لیے اپنے رب کی طرف سے کچھ کلمات۔ اب جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اب آپ روتے رہتے، کیونکہ آپ کے دل میں ایک فیلنگ تھی، وہ یہ تھی کہ مجھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کی نافرمانی ہو گئی ہے، اور مجھ سے ایک ایسا معاملہ ہو گیا ہے کہ شاید میرا رب مجھ سے ناراض نہیں۔ تو آپ روتے رہتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگتے رہتے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، آپ نے کچھ کلمات سیکھ لیے۔ ان کلمات سے کیا کلمات مراد ہیں؟ بعض نے فرمایا اس سے کلمہ طیبہ مراد ہے، بعض نے فرمایا اس سے استغفار مراد ہے۔ فَتَابَ عَلَيْهِ، تو جب حضرت آدم علیہ السلام نے کلمے کی نسبت سے معافی مانگی، کیونکہ کلمے میں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے، ہم اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہیں کلمے کے اندر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی بھی موجود ہے، محمد رسول اللہ، ان کی نبوت کا، ان کے رسول ہونے کا ہم اقرار بھی کرتے ہیں۔ تو جن بزرگوں نے لکھا کہ آپ نے کلمے کی نسبت سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے جب کلمے کی نسبت سے حضرت آدم علیہ السلام نے معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول و منظور فرمایا۔ کیونکہ جب بزرگوں نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی بھی حضور علیہ السلام کے صدقے سے، حضور علیہ السلام کی نسبت سے دعا مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول و منظور ضرور فرماتا ہے۔ اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تو اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت پر آئے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَا، تو جو میری ہدایت پر چلے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اس پر کوئی خوف بھی نہیں ہوگا، کوئی غم بھی نہیں ہوگا۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا، جو انکار کرے گا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور میری آیتوں کا انکار کرے گا، جھٹلائے گا، اولئک اصحاب النار، یہی لوگ دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ رکوع کا اختتام ہوا، 4 رکوع الحمدللہ مکمل ہوئے۔ اب ہم 5ویں رکوع کا آغاز کریں گے تو ہمارا پاؤ پارا، ربع پارا مکمل ہو جائے گا۔ فرمایا یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب علیہ السلام۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ آپ حضرت اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے تھے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے۔ فرمایا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی، میری نعمت کو یاد کرو، التی انعمت علیکم، جو نعمت میں نے تم پر کی، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور میرا عہد پورا کرو، اوفی بعہدکم، میں تمہارا عہد پورا کروں گا۔ تم میرا عہد پورا کرو، یعنی مجھ پر ایمان لاؤ، میری اطاعت کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، یعنی تمہیں دنیا میں بھی عزت دوں گا اور آخرت کے اندر بھی جنت عطا فرماؤں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور خاص مجھ سے ہی ڈرو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل فرمایا، مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اس بات کی تصدیق کرتا ہوا جو تمہارے پاس ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور سب سے پہلے کافر نہ بنو، انکار نہ کرو، کیونکہ تم سب سے پہلے سے مراد یہ ہے کہ تم انکار کرو گے تو تمہاری آنے والی نسلیں بھی انکار کریں گی۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت نہ لے لو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق کو باطل سے نہ ملاؤ، خلط ملط نہ کر دو۔
وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اور تم حق کو چھپاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ یہ یہودیوں کی، عیسائیوں کی، پادریوں کی عادت تھی کہ وہ جو ہے نا حق کو چھپاتے تھے اور خلط ولط کر دیتے تھے، یعنی لوگوں کو سمجھ نہیں آتا حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، صرف اس لیے کہ لوگ اللہ سے دور ہوں، ان کی طرف جڑے رہیں تاکہ ان کی دکان چلتی رہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم رکھو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا لوگوں کو تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تو کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز سے مدد چاہو، مدد طلب کرنا۔ ایک طرف تو ہم سورہ فاتحہ میں کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے رب ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، یعنی رب کے سوا حقیقت میں کوئی مدد کرنے والا ہے ہی نہیں اور بے شک نہیں ہے۔ اور دوسری طرف ہم کہہ رہے ہیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ تعالیٰ خود ہمیں فرما رہا ہے کہ نماز اور صبر سے مدد چاہو۔ اس کا مطلب کیا ہے، تطبیق کیا ہے؟ تو بزرگوں نے فرمایا کہ حقیقت میں مدد فرمانے والی ذات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس کے سوا کوئی مدد فرمانے والا نہیں حقیقت میں۔ ہاں باقی سب ذرائع ہیں، کوئی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے شفا پاتا ہے تو ڈاکٹر ذریعہ ہے، حقیقت میں شفا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ کوئی کسی اپنے بھائی کے پاس جاتا ہے، اس سے مدد مانگتا ہے، وہ اس کی مدد کر دیتا ہے، اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے، پریشانی کو دور کر دیتا ہے، تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک ذریعہ ہے۔ کوئی اگر کسی بزرگ کے پاس جاتا ہے، ان کے صدقے سے، ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ ان بزرگ کے وسیلے سے اس دعا کو قبول فرما کر اس کی مشکل کو دور کر دیتا ہے، تو یہ بھی وسیلہ ہے، ذریعہ ہے۔ حقیقت میں کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر ڈرنے والوں پر نہیں، یعنی جو ڈرتے ہیں ان پر نماز بھاری نہیں ہے۔ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ، بے شک یہ ڈرنے والے وہ لوگ ہیں کہ جو یقین رکھتے ہیں کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور بے شک انہیں اپنے رب کی طرف پلٹ کر لوٹ کر جانا ہے۔ رکوع کا بھی اختتام ہوا، الحمدللہ ہمارا پاؤ پارا ربع پارا مکمل ہوا۔ اگلی نشست میں آپ اس کے آگے سے سماعت فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا اس قرآن پاک کے درس کو سننا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ جن اچھی باتوں کا تذکرہ سنا، اللہ تبارک و تعالی ان اچھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن بری باتوں کا تذکرہ سنا، اللہ تبارک و تعالی ان بری باتوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔